اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ موضوع گفتگو قیام عاشوراء ہے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نواسۂ رسول خدا مدینہ چھوڑنے پر اور پھر مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور امت فرزند رسول کے ساتھ نہیں دیتے ہیں، جبکہ فرزند رسول پوچھتے ہیں تم بتاؤ میری کون سی غلطی ہے، میں نے کون سا خلاف شرع کام کیا ہے، میرا جرم کیا ہے۔ کسی کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، اس کے باوجود ساری امت یزید کے ساتھ دے رہے ہیں، حسین کے قتل پر تلے ہوئے ہیں۔ ایک زمانے میں اسی یزید کا دادا ابو سفیان نے حسین کے نانا رسول خدا کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا۔ اب ابو سفیان کا پوتا یزید شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حسین کو، نواسۂ رسول کو مدینہ اور مکہ چھوڑنے پر مجبور کرتا ہے اور کربلا کے میدان میں پیاسا شہید کرتا ہے۔ خاندان رسالت، ناموس رسالت، پیغمبر کے نواسیوں کو اسیر کر کے مسلمانوں کے شہروں میں ان کو گردانتے ہیں، درباروں میں لے جاتے ہیں، بازاروں میں لے جاتے ہیں۔ کیوں ایسا پیش آیا؟ امت اس حد تک کیوں پستی کی طرف گئی؟ کیوں پیغمبر خدا سے خیانت کی امت نے؟ وہ وجوہات جن کی وجہ سے امت مسلمہ 50 سال کے اندر سن 11 کے شروع میں پیغمبر کی وفات ہوئی ہے، اور سن 61 کے شروع میں حسین شہید ہو گئے۔ 50 سال کے اندر پیغمبر خدا کا فرزند بے دردی کے ساتھ پیاسے شہید ہو جائے، ناموس اسیر ہو جائے، امت دشمن حسین کے ساتھ دے رہی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں امت اس حد تک منحرف ہو گئی؟ کیوں امت نے باطل کے ساتھ دیا؟ اس کی وجوہات جاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک وجہ یہی تھا کہ امت جاہل تھی، امت کو جاہل بنایا گیا، امت کو معرفت اسلام سے محروم کیا گیا۔ امام سید الشہداء کی زیارت 40 میں معصوم فرماتے ہیں وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَهُ مِنَ الضَّلَالَةِ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَهُ مِنَ الضَّلَالَةِ۔ حسین نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا راہ خدا میں، تاکہ خدا کے بندوں کو گمراہی سے نکالے۔ بس امت گمراہ ہو گئی تھی، اس گمراہی کی وجہ سے حسین تنہا ہو گئی، یعنی امت دین کو نہیں جانتی تھی، تاکہ ان کے سمجھ میں آ جائے حسین حق کے ساتھ ہے، یزید باطل کے ساتھ ہے۔ اور ابھی ہمیں عبرت لینا ہے، ہمیں بھی اپنے دین سے صحیح معنوں میں آگاہی کی ضرورت ہے، تاکہ زمانے کے حسین کے نقش قدم پر چلنے والا، حسین کے علم اٹھانے والے، حسین کے پیغام اٹھانے والے تنہا نہ ہو جائے۔ دین کے نام پر ابھی آپ خود دیکھتے ہیں، دین کے نام پر سارے مسلمان جوانوں کو استکبار، استعمار، سامراج کے مفاد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ 14 صدی گزرنے کے بعد دین کو دین کے خلاف استعمال کرتے ہیں، دین کو دینداروں کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اور چنانچہ ابتداء میں قرآن کے بہانے سے سنت کے ساتھ مقابلہ کیا گیا، سنت کو روک دی۔ اسی طرح سے ابھی بھی توحید کے نام سے موحدین، خدا پرستوں کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ مشرکین پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کو مشرک کہتے ہیں، واجب القتل کہتے ہیں۔ اس کی اہم وجہ
یہی ہے چونکہ مسلمان اپنے دین سے صحیح باخبر نہیں ہیں، اسی لیے منافقین، سازش کرنے والے، کفار، مشرکین، سارے شیاطین مل کر مسلمانوں کو اسلام کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ اس میں سب سے سرفہرست ایسا کرنے، اور سابق انبیاء کے زمانے میں بھی دین کے خلاف سازش کرنے والے حکمران ہوتے تھے۔ دوسرا ایک حکمران فرعون، حامان، نمرود۔ دوسرا گروہ جنہوں نے دین کو نقصان پہنچایا وہ دیندار لوگ تھے، جو بظاہر دیندار تھے، باطن میں بے دین تھے، یعنی دین کو دین کے خلاف استعمال کرتے تھے، جیسا سامری ہے کہ دین کو استعمال کیا دین کے خلاف، حضرت موسیٰ کے خلاف۔ اور تیسرا قارون ہے، دولت مند لوگ اپنی دولت کو استعمال کرتے ہیں دین کے خلاف، اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ یہ خطرات، ان خطرات کے علاوہ اسلام میں ایک چوتھا خطرناک گروہ وجود میں آیا، اس کا نام منافقین۔ قرآن نے، سنت نے ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کا حکم دیا۔ پیغمبر خدا نے کفار کے ساتھ جنگ لڑی، لیکن منافقین کے ساتھ جنگ نہیں لڑی، جبکہ قرآن نے کہا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے پیغمبر کفار اور منافقین کے ساتھ جنگ کرو، جہاد کرو، اور ان کے خلاف شدت کے ساتھ پیش آ جاؤ۔ پیغمبر نے کیوں منافقین کے ساتھ جنگ نہیں کیا؟ اصل میں جنگ کی کیفیت مختلف ہے۔ کفار آپ کے سامنے ہے، ان کے پہچاننا مشکل نہیں ہوتا ہے، اسی لیے کفار کے ساتھ جنگ کرتے ہیں محاذ پر جا کر، اور کفار اور دشمن کا پہچاننا کسی کے لیے مشکل نہیں ہے۔ لیکن منافق اپنوں کے لباس میں ہوتے ہیں، اسی لیے ان کے پہچاننا آسان کام نہیں ہے۔ وہ لشکر لے کر نہیں آتے ہیں لشکر اسلام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، وہ نفاق کے ذریعے، مکر و حیلہ کے ذریعے آتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بنا کر آتے ہیں۔ آپ دیکھتے پیغمبر کے زمانے میں مسجد ضرار بنائی، قرآن کہتا ہے جنہوں نے مسجد ضرار بنائی تفریقاً بین المسلمین، مسلمانوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے، وہ اضراراً، ضرر پہنچانے کے لیے، کفار کے مدد کرنے کے لیے، لیکن پیغمبر کے مقابل میں مسجد بنائی تاکہ مسلمانوں میں تفرقہ ہو، سارے مسلمان پیغمبر کے پاس نہ جائے، مسلمانوں کو نقصان پہنچائے۔ تو یہ منافقین کا کام ہے۔ منافقین کے ساتھ جنگ حکمت عملی کے ذریعے کی جاتی ہے، کفار کے ساتھ جنگ بصارت کے ذریعے، یعنی انسان نگاہ بیرونی کے ذریعے کفار کو دیکھ سکتا ہے۔ منافقین کے ساتھ جنگ بصیرت کے ذریعے، عقل کے ذریعے، نگاہ درون کے ذریعے، شعور کے ذریعے، حکمت کے ذریعے۔ پیغمبر خدا نے منافق پہچاننے کا ایک معیار بیان کیا، وہ کیا؟ علی سے محبت نہیں کرتا۔ یہ حدیث چنانچہ کل عرض کے شیعہ سنی دونوں کے درمیان متفق علیہ ہے۔ علی کے ساتھ دشمنی کرنے والا منافق، علی کے ساتھ محبت کرنے والا مومن۔ کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ علی اسلام میں فانی ہوا ہے، پیغمبر خدا میں فانی ہے، اللہ میں فانی ہے۔ اس ہستی کے ساتھ دشمنی در حقیقت خدا کے ساتھ دشمنی ہے، در حقیقت رسول خدا کے ساتھ دشمنی ہے، در حقیقت اسلام کے ساتھ دشمنی ہے۔ اسی لیے منافق پہچاننا کوئی مشکل چیز نہیں۔ خدا عالم غیب میں ہے، لیکن آثار کے ذریعے خدا کو ہم پہچان سکتے ہیں۔ کوئی آدمی ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے نظر آنے کی چیز نہیں ہے، لیکن اس کے اعمال اور رفتار کے ذریعے پتہ چلتا ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے منافقین کے پہچاننا بھی مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی چشم بصیرت کی ضرورت ہے۔ قرآن میں فرماتا ہے وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، ان کے انداز گفتگو سے منافقین کو پہچان سکتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری پیغمبر کے عظیم صحابی فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ ہم پیغمبر کے زمانے میں منافقین کو پہچانتے تھے علی کے دشمنی کے ذریعے۔ لحن القول یعنی ان کے انداز گفتگو، علی کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، علی کی مذمت کرتے ہیں، علی کی مخالفت کرنے سے پتہ چلتا تھا یہ منافقین ہیں۔ تو یہ ایک مثال ہے، یعنی ہر زمانے میں منافقین دین کے مخلصین کے ساتھ دشمنی کرے گا۔ ابھی بھی جو منافقین ہمارے درمیان ہے وہ مجتہدین کے ساتھ دشمنی کرے گا، وہ مقام ولایت کے ساتھ دشمنی کرے گا، مخلصین کے ساتھ دشمنی کرے گا۔ یعنی جو دین میں مخلص ہے
انہی کے ساتھ جو ہے علی کے نقش قدم پر چلنے والوں کے ساتھ دشمنی کرے گا، نہیں کہ ہر آدمی جو شیعہ کہلائے۔ منافق کون ہوتے ہیں؟ منافق وہ ہے جو دل میں ایمان نہیں ہے، زبان پر ایمان کا اظہار کرتا ہے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ اگر ایمان دل میں ہے، کمزور ہے، قرآن فرماتا ہے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ منافقین خدا کی یاد نہیں کرتے ہیں، کرتے ہیں بھی تھوڑا سا۔ یعنی منافقین کہ دل میں ممکن ہے کبھی ایمان بھی ہو لیکن تھوڑا سا کمزور ایمان، مثلا 90% اس کے ایمان کمزور ہے، 10% ایمان ہے، تو یہ آدمی جو 90% مشرکین کی طرح ہے، 10% مسلمانوں کی طرح ہے، تو یہ ظاہر مشرکین کے ساتھ دے گا، مسلمانوں کے ساتھ، مؤمنین کے ساتھ نہیں دے گا۔ اسی لیے ہر قوم میں یہ بیماری ہوتی ہے، ایک گروہ اس قوم میں ہوتے ہیں کہ جو اس قوم کے اہداف و مقاصد پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ظاہر میں قوم کے ساتھ ہے، ظاہر میں مذہب کے ساتھ ہے، ظاہر میں دین کے ساتھ ہے، ظاہر میں انجمن کے ساتھ ہے، لیکن باطن میں یا اس کو مانتا ہی نہیں ہے یا انتہائی کمزور شکل مانتا ہے۔ یہ خطرناک گروہ ہے۔ اسی لیے منافقین کے مبارزہ کا طریقہ یہی کہ ان کو رسوا کرے، ان کو پہچان لے معاشرہ کہ یہ لوگ کیسے ہے، تاکہ معاشرے کو دھوکہ نہ ہو۔ ہمارے مذہب کے اندر کچھ لوگ منافق آتے ہیں، اندر داخل ہوتے ہیں، کچھ لوگ خلوص کے ساتھ مذہب اہل بیت کو اپناتے ہیں، کچھ لوگ نفاق کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے آتے ہیں یا اندر تفرقہ ڈالنے کے لیے آتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے انتہائی محتاط طریقے سے ان کے ساتھ پیش آئے، مخلصین کے ساتھ ان کے اعمال بتایا کہ یہ مخلص ہے۔ منافقین آپ جانتے بہت سے ایسے مولانے آئے مذہب اہل بیت میں، لیکن انہوں نے تفرقہ ڈالا، مزید شیعہ اور غیر شیعوں کے درمیان دشمنی پیدا کی۔ تو ایک اہم مسئلہ ہے کہ منافقین ایک ابدی اور ہمیشہ رہنے والی بیماری ہے، ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے مکر و فریب کی وجہ سے امت کو نقصان نہ ہو۔ منافقین کب وجود میں آئے؟ ظاہر ہے عام طور پر منافقین اس وقت آتے ہیں کسی تنظیم میں یا کسی قوم کے ساتھ یا کسی ملک کے ساتھ، کسی بھی تحریک کے ساتھ منافقین شامل اس وقت ہو جاتے ہیں جب وہ مضبوط ہو جائے، لیکن اگر وہ تحریک کمزور ہو تو منافقین نہیں آتے ہیں، فائدہ نہیں ہے اس میں شامل ہونے کا۔ لیکن اسلام کے حوالے سے عرض کروں کہ شروع ہی سے منافقین اسلام کے ساتھ آئے ہیں۔ آپ کی خدمت شاہد عرض کرتا ہوں، قبیلہ بنی عامر اور یمامہ کے بادشاہ دونوں نے پیغمبر اسلام کو خط لکھا، پیغام بھیجا، اس وقت جب پیغمبر انتہائی سخت دنوں سے گزر رہے تھے، مکے میں بہت تنہا ہو گئے تھے، کچھ مسلمان حبش ہجرت کر کے چلے گئے تھے، کچھ جو غلام مسلمان ہو گئے تھے دوبارہ کافر ہو گئے تھے خوف و خطرے کی وجہ سے، تو بہت تنہائی کی حالت تھی۔ پیغمبر طائف جانے کے لیے، بحرین جانے کے لیے، حبش جانے کے لیے، مدینہ جانے کے لیے سوچ رہے تھے کہ مکہ اب پیغام اسلام کے راہ میں رکاوٹ ہے، یہاں اگر پیغمبر رہے اسلام کے پیغام آگے نہیں پہنچا سکتے۔ ایسی حالت میں ان دو قبائل کے سرداروں نے پیغام بھیجا کہ ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، آپ کی مدد کرتے ہیں، لشکر تیار کرتے ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ کا جانشین ہمارے خاندان سے ہوگا، آپ کی حکومت میں ہمیں حصہ ہوگا۔ تو پیغمبر نے فرمایا یہ خدا کے اختیار میں نہیں، فرمایا میرے اختیار میں ہے، نہیں فرمایا عوام ووٹ دے کر میرے جانشین منتخب ہوگا، بلکہ فرمایا خدا کے اختیار میں ہے، جس کو چاہتا ہے خدا دے گا۔ تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ اس وقت جب کمزور تھے ان کے سمجھ میں آ رہا تھا یہ ہستی ایسی عظیم ہستی ہے کہ ایک دن کامیاب ہو جائے گا، اور کامیاب ہونے کے بعد ہم ان کی حکومت میں شامل ہو سکتے ہیں، ان کے جانشین ہمارے خاندان سے ہوگا، یہ مسائل۔ اسی لیے ہو سکتا ہے خود مکے میں پیغمبر کی اس غربت کے عالم میں بھی کچھ لوگوں نے اس لیے پیغمبر پر ایمان لایا ہو تاکہ پیغمبر کی یہ تحریک، یہ دین جب مضبوط ہو جائے اس سے فائدہ اٹھائے۔ آپ جانتے ہیں حضرت عبد المطلب نے پیغمبر جب بہت چھوٹے تھے، آپ کے 8 سال کی عمر میں حضرت عبد المطلب وفات پا گئے۔ حضرت عبد المطلب فرماتا ابو طالب سے، ابو طالب اس بچے کا آئندہ درخشان ہے، اس کی پیشانی بتاتا ہے اس کا آئندہ درخشان ہے۔ تو اسی لیے ہو سکتا ہے کچھ تیز لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ شخص، یہ پیغمبر کامیاب ہو جائے گا، اسی لیے ممکن ہے شروع ہی سے کچھ منافقین نے پیغمبر پر ایمان لایا ہو۔ اس قسم کے بہت سے واقعات ہیں، لیکن فی الحال مدینے میں آنے کے بعد مدینے کے منافقین، عرض کیا
کہ آپ کی خدمت میں جنگ بدر میں، جنگ احد میں 1000 لشکر اسلام جنگ کے لیے نکلے، منافقین مدینہ کے سرکردگی میں 300 منافق واپس آ گئے، پتہ چلتا ہے 30% منافق تھے۔ اب یہ بظاہر اپنا آپ کو صحابی بھی کہتے، صحابی کے معیار کیا؟ ایک آدمی کلمہ پڑھے، کلمہ پڑھنے کے بعد پیغمبر کی زیارت کرے، یہی ہے صحابی کے معیار، اور پھر کفر کے اعلان کیے بغیر دنیا سے چلا جائے۔ لیکن حقیقت میں یہ لوگ پیغمبر کو چھوڑ کر عبداللہ ابی کی قیادت میں واپس آ گئے۔ تو یہ انتہائی خطرناک گروہ تھا، انہوں نے یہ سازشیں شروع کی، اور منافقین کی قیادت بنو امیہ کے ہاتھ میں۔ بنو امیہ انتہائی منظم قوم و قبیلہ، یعنی سابقہ ادیان کو نقصان پہنچانے والے حکمران تھے، دنیا پرست تھے۔ بنو امیہ حکمران بھی رہے، دنیا پرست بھی تھے، اور اس کے ساتھ منافق بھی تھے۔ اسی لیے انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے پہلا اقدام یہی کیا کہ مسلمانوں کو دین سے بے خبر رکھو، مسلمانوں کو دین سے بے خبر رکھو۔ اسلام کے سب سے بڑا محسن پیغمبر خدا کے بعد، اسلام کا سب سے بڑا محسن علی پر 70,000 نماز جمعوں میں لعن اور سب لازم اور واجب کیا گیا تھا علی کے خلاف۔ آپ خود دیکھتے ہیں، یہ قابل انکار نہیں، تاریخ اسلام کے مسلمات میں سے ہے، اور یہ منافقین کا کارنامہ ہے۔ تو اب یہ عرض کہ ابھی ہمیں درس لینا ہے۔ حسین بھی شہید ہو گئے منافقین کی وجہ سے۔ حسین کے شہید ہونے کی ایک اہم وجہ منافقین ہے، کہ منافقین نے مسلمانوں کو دین سے بے خبر رکھا، منافقین نے آل محمد کے خلاف احادیث گھڑ لیے، اور مسلمانوں کو بدترین تصویر دی آل محمد کے بارے میں، آل محمد کے فضائل کو چھپایا۔ اس وجہ سے کربلا میں کیوں حسین تنہا ہو گئے؟ اس لیے کہ مسلمان حسین کو نہیں پہچانتے تھے۔ حسین کی شان میں جو فضائل ابھی ہم سب جانتے ہیں، سارے مسلمان جانتے ہیں، اس وقت مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں تھا۔ خطبہ منام، میدان منام میں عرض کیا، علی خواص کو جمع کر کے، اصحاب، تابعین اور مخلصوں کو جمع کر کے کچھ احادیث سناتے ہیں علی کی شان میں، فرماتے جا کر قابل اطمینان لوگوں تک پہنچاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ احادیث آپ پڑھیے، وہی احادیث جو آج کل ہمارے درمیان معروف ہے، لیکن اس زمانے میں امام بتاتے ہیں اصحاب، تابعین اور شیعوں کو، اور وہ بھی فرماتے ہیں کہ مخلص، قابل اعتماد لوگوں تک پہنچاؤ۔ اس حد تک انہوں نے حقائق اسلام کو چھپایا تھا۔ حضرت عمار کے بارے میں ایک حدیث تھی، لشکر شام میں پھوٹ پڑنے والا تھا، لیکن علی کے خون کے تشنے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شام والوں کو ایک حدیث بھی، شام والوں تک ایک حدیث بھی علی کے شان میں نہیں پہنچی تھی، ورنہ حضرت عمار کے شان میں ایک حدیث کی وجہ سے لشکر شام میں پھوٹ پڑنے کے کئی واقعات پیش آیا، اور کتنی سیاست اور مکاری کے ساتھ دبا دیا گیا، اور الزام بھی علی پر لگائے کہ علی نے عمار کو میدان میں لایا ہے، اسی لیے عمار مارے گئے۔ ہم تو دفاع کرتے ہوئے، لشکر شام تو دفاع کرتے ہوئے، اپنے آپ سے دفاع کرنے کے لیے عمار کو قتل کیا۔ عمار کے قتل کا اصل باعث علی ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ امت دین سے بے خبر کرنے والے یہی منافقین تھے۔ منافقین نے سنت بچانے کے نام سے، قرآن بچانے کے نام سے سنت پر حملہ کی۔ منافقین نے قرآن کو بالائے نیزہ کر کے امام کے خلاف لشکر کو تیار کیا اور جنگ کی، اور منافقین نے اہل بیت کے خلاف روایات اور احادیث جعل کی۔ ایک اہم نقطہ یہی ہے کہ امام حسن اور امام حسین کے زمانے کا فرق بھی یہی تھا۔ امام حسین کے زمانے میں کفر کے، یعنی یزید تک بنو امیہ سمجھ رہے تھے کہ منافقانہ زندگی ہم گزار سکتے ہیں۔ منافقہ زندگی کا مطلب کیا ہے؟ جرأت نہیں کر رہے ہیں، اپنی کریہ چہرے کے اوپر سے نقاب اٹھانے کی جرأت نہیں کر رہے ہیں۔ اسلام اتنے طاقتور ہے کہ بنو امیہ اگر اپنی حقیقت کو بتائے تو مسلمان ان کو گرائیں گے، لیکن بدقسمتی سے منافق سمجھنے کی، منافق کو پہچاننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ لیکن عصر کفر کا مطلب کیا ہے؟ کفر کا مطلب یہ ہے کہ علی الاعلان کفر بھی کہو، مسلمان اعتراض نہیں کرتے ہیں۔ یہ انتہائی خطرناک ہے۔
اسی لیے یزید کے زمانے تک نفاق کا زمانہ تھا، یعنی اسلام کی اتنی طاقت تھی کہ منافق بھی مجبور تھا اپنے آپ کو مسلمان، مخلص، تابع پیغمبر، خلیفہ پیغمبر کے طور پر پیش کرتے تھے۔ یزید کے زمانہ وہ زمانہ تھا کہ اس زمانے میں یزید کھلم کھلا رسول خدا کے خلاف بولے، اس کے باوجود اگر خاموش رہتے اسلام نابود ہو سکتا تھا۔ اسی لیے حسین نے فرمایا علی الاسلام السلام اذ بلیت الامہ براع مثل یزید، اسلام کو الوداع کہنا چاہیے جب مسلمانوں کا حکمران یزید جیسا ہو۔ بس فرق آپ خود دیکھتے، امام حسن مجتبیٰ اور سید الشہداء دونوں نے امیر شام کے زمانے میں جنگ نہیں لڑی کیونکہ منافقت کا دور تھا، اور یزید کے زمانے میں حسین نے جنگ لڑی۔ جیسے ہی یزید اقتدار پر آیا جنگ لڑی، اس لیے کہ حسین دیکھ رہے تھے اب کفر کا اعلان ہو جائے گا اور اسلام کے وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ Hussein, Hussein, Hussein.